میرے والد بہت محبت کرنے والے اور شفیق باپ تھے، وہ ہمارا بڑا خیال رکھتے تھے۔ یوں تو ان میں ساری خوبیاں موجود تھیں، مگر ایک بری عادت نے ان کی بد نصیبی بن گئی تھی، اور پھر اس بد نصیبی نے ہمیں بھی اپنے ساتھ اندھیرے میں گھیر لیا تھا۔ ابو جان کو خوشحالی کے زمانے میں ہی نشے کی عادت ہو گئی تھی۔ کچھ اوباش قسم کے دوستوں نے انہیں غلط راستے پہ لگایا۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں پہلے ان کی بڑی عزت تھی، پھر جب وہ رات گئے تک نشے میں دھت ہو کر گھر آنے لگے تو محلے پڑوس میں بھی خبر ہو گئی کہ ممتاز صاحب کس قسم کی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہیں۔ وہ اب زیادہ تر آدھی رات کے بعد گھر آتے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے، دیر سے آتے تو صبح دیر تک سوئے رہتے اور کام پر نہ جا سکتے تھے۔ اس طرح ان کا کاروبار بھی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ہوتے ہوتے کاروبار مکمل ٹھپ ہو گیا۔ میری والدہ صاحبہ کو یہ غم دیمک کی طرح چاٹ گیا، اور آخر کار ایک روز وہ اس غم کو میں سلگ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ مشکل وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، ہم پر بھی مشکل وقت آن پڑا تھا۔ شاید امی کے نصیب کی وجہ سے خوشحالی تھی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد غربت نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا۔ ہمارا کوئی بھائی بھی نہ تھا، ہم صرف 3 بہنیں تھیں، اور ابو جان یہ محرومی بھی برداشت نہ کر سکے کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ بھی نہیں تھی۔ جب امی فوت ہوئیں تو ابو جوان تھے، ان کی عمر ایسی تھی کہ چاہتے تو شادی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ ایک تو ہماری مالی حالت خراب ہو چکی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں ہم تینوں بہنوں سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سوتیلی ماں ہمیں آ کر اپنے ستم کا نشانہ بنائے۔ ان دنوں میری عمر 14 سال ہو گئی تھی، میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ کوثر مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، اور کلثوم یعنی سب سے چھوٹی بہن ابھی صرف 10 سال کی تھی۔ مجھ پر بڑی ذمہ داری آن پڑی، گھر کا کام کاج اور پھر ابو کی دلجوئی، کیونکہ وہ بہت پریشان رہنے لگ گئے تھے۔ ہماری بھی انہیں فکر رہتی تھی، اور کاروباری پریشانی نے بھی انہیں گھیر لیا تھا۔ امی کی وفات کا صدمہ بھی کچھ کم نہ تھا، ان کا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا، اوپر سے برے دوستوں نے انہیں ایسی عادتیں چمٹا دی تھیں جو ان کا خون چوس رہی تھیں۔ شام ہوتے تو انہیں چکر آنے لگتے، نشہ نہ ملتا تو ہر ایک سے لڑتے اور الجھتے۔ محلے والوں کی نظر میں ان کی عزت اور وقار ختم ہو چکا تھا۔ محلے دار کہتے تھے کہ اس شخص کے گھر میں بن ماں کے بچے ہیں، اس کو اب اپنا کردار صحیح کرنا چاہیے۔ محلے والوں کا اعتراض بھی درست تھا۔ اس اعتراض میں جو صاحب پیش تھے، ان کا نام مجید احمد تھا۔ مجید احمد پہلے کبھی اچھے دنوں میں میرے ابو کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، لیکن جب میرے والد برے رستوں کے مسافر ہو گئے تو وہ ان سے کھنچ گئے۔ 2-4 بار ابا جان کو سمجھایا، مگر ابا جان کو تو دولت کا نشہ تھا، تب وہ کسی کے نہ سنتے تھے، الٹا مجید صاحب سے الجھ پڑے۔ کہہ دیا کہ میں اچھا برا خوب جانتا ہوں، مجھ کو نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ مجھ کو اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ اس تلخ کلامی کے بعد مجید صاحب نے ابا جان سے قطع تعلق کر لیا۔ اب محلے میں جو مخالف گروپ ابا جان کے خلاف کھڑے تھے، مجید صاحب اس گروپ کے سربراہ تھے۔ وہی اپنے گھر میں محلے والوں کو اکٹھا کر کے کہتے تھے کہ وقار صاحب کو اس محلے سے نکلنا چاہیے، کیونکہ ان کا اخلاق خراب ہے، جس سے محلے پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہم اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہوتے تو یقیناً اس روز ان کی بات سن کر مکان تبدیل کر لیتے، لیکن ہمارا گھر ذاتی تھا، ہم کیسے اس کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے۔ ابا جان نے یہ مکان اچھے دنوں میں بہت شوق اور لگن سے بنوایا تھا۔ انہی دنوں جب ابا جان کے خلاف سارا محلہ متحد ہو گیا، وہ بیمار ہو گئے، ان کے پھیپھڑوں پر نشے نے بڑا برا اثر ڈالا تھا، انہیں اسپتال داخل کرایا گیا، مگر ان کے پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے، وہ زندہ نہ رہ سکے، اور امی کے انتقال کے 5ویں سال وہ بھی اس دنیا میں ہمیں اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ میں تب BA پاس کر چکی تھی، کوثر ایف اے کے دوسرے سال میں تھی، اور کلثوم میٹرک میں۔ ہم تینوں بہنیں تنہا رہ گئی تھیں۔ کچھ دن تو ہم نے رو دھو کر گزارے، مگر کب تک، جب کہ روزمرہ کا خرچہ گھر میں موجود نہ تھا، ہم زیادہ دیر تک سوگ کیسے بناتے۔ دال روٹی کی فکر تھی۔ ابا جان نے صرف ایک مکان ہی چھوڑا تھا جس میں ہم رہ رہے تھے، باقی جو کچھ تھا وہ رفتہ رفتہ بکتا گیا، اور آخر میں کچھ بھی باقی نہ بچا تو ابا جان بھی ہم سے منہ موڑ کر چلتے بنے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے نوکری کی تلاش تھا، کیونکہ میں ہی اپنے کنبے کی سربراہ تھی۔ صبح سویرے ڈگریوں کا والا لفافہ ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا گھر سے نکلتی، دفتروں کی خاک چھانتی، اور دوپہر کے بعد منہ لٹکا کر گھر واپس آ جاتی۔ کوئی جان پہچان نہ تھی اور نہ ہی سفارش، اور اس کے بنا نوکری مل بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر گھر میں یہ حال تھا کہ ایک وقت چولہا جلنا بھی محال تھا۔ کچھ دن تو دور نزدیک کے رشتہ داروں نے ساتھ دیا، پھر انہوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ ایک روز میں ڈگریوں والا لفافہ ہاتھ میں لیے مایوس اور تھکے قدموں سے گھر لوٹ رہی تھی کہ محلے کی ایک اوباش نوجوان نے مجھ پر فکرے کسے۔ میں نے اس کی جانب نہیں دیکھا کہ برے آدمی کے منہ کیا لگنا، البتہ اس روز میرا کلیجہ ضرور کٹ گیا۔ بھوک سے پیٹ میں ویسے ہی مروڑ اٹھ رہے تھے، اس نے بےہودہ الفاظ سے جلتی آگ پر تیل ڈال دیا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، اور میں روتی ہوئی گھر آ گئی۔ کوثر نے پہلا سوال کیا، باجی نوکری مل گئی ہے؟ اس نے میرے چہرے کی طرف بعد میں دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، تب بجائے تسلی دینے کے وہ بھی رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر کلثوم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اگلے دن پھر وہ نوجوان مجھ کو رستے میں ملا، اس نے پھر بےہودگی کرنا شروع کر دی۔ میں برداشت نہ کر سکی، اس سے الجھ پڑی۔ ابھی میں اس گنڈے کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ میں نے سامنے سے مجید صاحب کو آتے دیکھا۔ انہوں نے بھی اس گنڈے کی حرکت دیکھ لی تھی، اور وہ قریب آئے تو دیکھا میں رو رہی ہوں۔ مجھ کو روتا دیکھ کر ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے نوجوان کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ آئندہ تم اگر محلے کی شریف بچیوں کو چھیڑتے ہوئے نظر آئے تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ چونکہ اس گنڈے لڑکے شہزاد نے، انہوں نے کافی
बेइज्जती کی تھی، اس لیے اب وہ ہمارا دشمن ہو گیا تھا۔ وہ روزانہ 2-4 اپنے جیسے بدماش لے کر ہماری گلی میں آ جاتا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ ہم بہنیں گھر میں تنہا رہتی ہیں اور تینوں کو گھر سے باہر جاتا ہوا دیکھتا۔ مجھے ملازمت کی تلاش تھی۔ کوثر اور کلثوم کو اسکول جانا ہوتا تھا۔ شہزاد اور اس کے دوستوں نے ہمارے گھر سے نکلنے کے اوقات نوٹ کر لیے تھے۔ باقاعدہ یہ اب ہمارا پیچھا کرتے اور ہمارے گھر میں پتھر پھینک کر ہمیں ہراساں کرتے۔ اس صورتحال کو ہم کہاں تک برداشت کر سکتے تھے؟ آخرکار میں نے جا کر اپنے پڑوس میں شکایت کی۔ ہمارے پڑوس میں خواجہ صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی کبھی کبھار ہماری خبر گیری کرتی تھی۔ خواجہ صاحب نے مجید صاحب کو بلا کر سارے حالات سے آگاہ کیا۔ اگلے روز دروازے پر دستک ہوئی۔ جمعے کا روز تھا، ہم گھر پر تھے۔ دیکھا مجید صاحب آئے ہیں۔ میں نے کہا اندر آ جائیں چچا جان۔ وہ اندر آگے ہمارا حال احوال دریافت کیا تو ہم اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ ان کو دل کی ساری بات بتا دی۔ وہ بولے بیٹا اللہ کی جو مرضی ہو وہ ہو کے رہتا ہے، یہی تم لوگوں کی تقدیر میں لکھا تھا۔ تمہارے والد صاحب سے بے شک میرے اچھے تعلقات نہ قائم رہ سکے، لیکن ایک وقت میں وہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ تو میرے مرحوم دوست کی بچیاں ہوں اور دراصل تم ان کی نہیں، اب میری بھی بیٹیاں ہوں۔ مجھ کو اپنا باپ سمجھو، جو تکلیف ہو بلا تکلف بلا جھجک مجھ کو کہہ دیا کرو، میں خود بھی تمہارا حال احوال معلوم کرنے آ جایا کروں گا۔ انہوں نے ہمیں کچھ رقم بھی دی اور کہا کہ یہ تمہارے والد صاحب نے مجھے قرض دیا تھا، وہ لوٹا رہا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ہماری امداد کرنا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے قرضہ دیا ہوتا تو برے دنوں میں ضرور واپس لے لیا ہوتا۔ ہم کو بھی سخت ضرورت تھی، ہم نے رقم رکھ لی۔ اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے ابو مجید چچا کے روپ میں پھر سے زندہ ہو کر آ گئے ہیں اور اب ہم بے آسرا نہیں ہیں۔ اور اب مجید چچا روز صبح شام ہمارے گھر آنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھتے، ہماری ضرورتیں دریافت کرتے۔ میری نوکری کے لیے انہوں نے خود ہی تگ و دو شروع کر دی۔ صبح ان کی گاڑی کوثر اور کلثوم کو کالج چھوڑنے جاتی اور چھٹی کے وقت انہیں اسی گاڑی میں واپس گھر لے آتی۔ کچھ دنوں تو امن رہا، پھر محلے میں کچھ اور قسم کی باتیں شروع ہوگی۔ لوگوں نے انکل مجید کی ہمدردیوں کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں کہ مجید صاحب کو روکنا چاہیے کہ لڑکیاں اکیلی رہتی ہیں، ان کا یتیم بچیوں سے اس قدر قریب ہونا اچھا نہیں، زمانہ خراب ہے۔ ان دنوں کوثر کی ایک مرتبہ رات کو اچانک طبیعت خراب ہوگی تو مجید انکل ہی کو ہسپتال لے گئے۔ میں بھی گئی، ایک بار ان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر گئی۔ مجھے ملازمت کے لیے کئی جگہوں پر انٹرویو کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ان کا ہم تینوں بہنوں کے ساتھ بالکل ایسا تھا جیسا کہ ایک باپ کو اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا تھا، مگر محلے والوں کو جانے کیوں اس بات کو غلط رنگ دینے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کھلم کھلا مجید انکل اور ہم تینوں بہنوں کے خلاف ہو گئے۔ ہم پر انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے الزامات لگائے اور ایک دن سارے محلے دار اکٹھے ہو کر مجید صاحب کے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ان لڑکیوں کو محلے سے باہر پھینکوا دو، خود یہ محلہ چھوڑ جائیں، آخر تم کو ہی یہ کیوں نوجوان بچیاں اپنے مسائل بتاتی ہیں، محلے میں اور بھی تو لوگ رہتے ہیں۔ آخرکار مجید انکل کو کہنا پڑا اگر میں انہیں اپنے مرحوم دوست کی بچیاں سمجھ کر ان کی دستگیری کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان ان کی مدد نہ کر سکے تاکہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں اور برائی کے رستے پر چلیں؟ کسی پر بہتان لگانا گناہ ہے اور آپ ایک بڑے گناہ کے دار ہیں۔ مگر محلے والوں کی سمجھ میں بات کسی طرح سے نہ آتی تھی۔ وہ شخص جو پہلے لڑکیوں کے باپ کے مخالف تھا، اب اس کے مرنے کے بعد اس کی بچیوں کے کیوں اور کیسے ہمدرد غمگسار ہو گیا۔ مردوں نے مجید انکل کو باہر گندا کر دیا اور عورتوں نے ان کے گھر جا کر ایسی آگ لگائی، ان کی بیوی کو بھی بھڑکا دیا جن کی وجہ سے ان کی بیوی بھی ان سے سخت بدگمان ہوگی۔ وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہوگی۔ ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا رہتا۔ اس روز بھی مجید انکل نے مجھ کو لے کر نوکری کے لیے جانا تھا، انہوں نے کسی سے سفارش کرائی تھی اور آج میرا انٹرویو تھا۔ جب میں اور انکل مجید واپس آئے تو دیکھا گلی میں کچھ گنڈے قسم کے نوجوان کھڑے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی گاڑی پر پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ پتھر کی وجہ سے کار کے شیشے ٹوٹ گئے اور انکل مجید بھی شدید زخمی ہو گئے۔ انکل مجید بھی شدید زخمی تھے اور میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ تھی، اس لیے میرے کہیں چوٹ نہ آئی۔ اگر میں گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوتی تو یقیناً میرا بھی سر پھٹ جاتا۔ انکل مجید کا بیٹا آرمی کا کورس کر رہا تھا، وہ کوہاٹ میں تھا۔ اس کو جب اپنے والد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو فوراً چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ جب وہ اپنے والد کی عیادت کو گیا تو انکل نے اسے سارے حالات بتائے۔ تب خالد نے اپنے والد سے کہا کہ ابو اگر آپ اپنے مرحوم دوست کی ان یتیم بچیوں میں سے کسی ایک کی اپنی بیٹے کے ساتھ شادی کر لیں تو تمام محلے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اس طرح سے میری منزلی بہن کوثر کی شادی خالد سے ہوئی اور یوں محلے والوں کی زبانیں بھی بند ہو گئیں اور سارے حالات اچھے ہو گئے۔ میری شادی بھی بعد میں انکل نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کرا دی۔ آج میں اور کوثر اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ کلثوم شادی پر راضی نہ تھی، وہ میڈیکل جوائن کرنا چاہتی تھی، وہ تھی بھی بہت محنتی، لہٰذا انکل مجید نے اس کو میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا اور آج وہ ڈاکٹر ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بے سہارا اور یتیم لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی اگر انکل مجید جیسے مضبوط انسان نہ ملتے تو ہمارا بھی کیا ہوتا۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔